بے حیا اتنے ہو گئے کہ نہ روزہ رکھا، اس کے علاوہ نمازوں کا پتہ نہیں، بس الوداع کے دن آگے ٹوپی لگا کے اچھی بات ہے چلو آئے، مگر باقی دن کہاں تھے بھائی؟ نہ روزہ، نہ سحری، نہ افطار، نہ تراویح۔ آپ مجھے بتائیے کدھر چلے گئے آپ لوگ جب تم خود ہی روزوں کا ادب نہیں کرو گے تو دنیا سے شکوہ کیسے کرو گے؟ یہ بتاؤ مجھے۔ دکانیں کھلی ہوئی ہیں، کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا سگریٹ پی رہے، بیڑی پی رہے، رمضان کے پوتر مہینے میں ادب بھی نہیں کر رہے، لحاظ بھی نہیں کر رہے۔ ارے شریعت یہ کہتی ہے کہ طبیعت ناساز ہے تب بھی اندر چھپ کر کے کھائیے۔ اگر اس لائق نہیں ہو کہ تم روزہ رکھو گے، یعنی روزہ نہیں رکھ سکتے، طبیعت زیادہ خراب ہے تمہاری، ڈاکٹر نے مشورہ دیا ہے کہ بعد میں قضا کر لینا، اور ایسی واقعی عذر شرعی متحقق ہے اور عذر شرعی واقعی میں پایا جا رہا ہے تو ٹھیک ہے، شریعت نے آپ کو رخصت دی ہے بعد میں رکھ لیں، مگر اعلانیہ کھانے پینے سے بچیں۔ یہ نہیں کہ چوک چوراہوں پہ جا کے کھانے لگیں، ہوٹلوں پہ جا کے کھانے لگیں، اندر خاموشی سے کھائیں۔ کہ تم نے سنا نہیں ہے ایک مجوسی تھا، وہ غیر مسلم تھا، مسلمان نہیں تھا، مگر مسلمانوں کے بازار سے گزرتا تھا تو وہاں پہ ادب لحاظ کی وجہ سے نہ کچھ کھاتا تھا نہ کچھ پیتا تھا۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ بعد مرنے کے اس کو جنت کے باغات میں ٹہلتے ہوئے دیکھا گیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تیرا کون سا عمل کام میں آ گیا؟ تو کہنے لگا میں نے جو روزے کا ادب کیا ہے اللہ نے اس ادب کے صدقے میں مجھے مرنے سے پہلے ایمان کی دولت سے عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علی بلال صاحب اپنے چلو میں ہم کسی بستی کا نام نہیں لے، اپنے چوراہوں پہ دیکھ لو شہر سنبل میں، آپ دیکھ لینا۔ اور علماء نے مثال کے طور پہ ہمارے قاری بلال صاحب امامت کرتے ہیں چودھری سرائے میں مسجد میں، ہمارے حضرت مولانا ابرار صاحب قبلہ وہیں پہ امامت کرتے ہیں، یا ہمارے جتنے علماء بیٹھے ہیں، ہمارے قاری انس صاحب ہیں، ہمارے حضرت قاری زبیر صاحب ہیں، یہ اپنی اپنی مسجدوں میں تقاریر کر دیں۔ ارے یہ مولانا لوگ تو ڈراتے رہتے، ڈرا نہیں رہے ہیں میرے بھائی، سمجھا رہے ہیں۔ اس نامہ اعمال کا خیال کرو جس کا میں ذکر کر چکا ہوں کہ ایک گناہ جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تم اگر روزوں کا ادب نہیں کرو گے، احترام نہیں کرو گے تو یاد رکھو یہ ایسا گناہ ہے جس کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے۔ اگر تم ارے اتنا مرتبہ ہے رمضان کے روزے کا کہ کوئی آمدن جان بوجھ کے بغیر کسی عذر شرعی کے ایک روزہ چھوڑ دے، زندگی بھر بھی وہ روزہ رکھتا رہے تو وہ بات نہیں آ سکتی جو رب نے رمضان کے ایک روزے میں رکھی۔ بھئی قضا تو ہو جائے گی قاری شیخ صاحب، مگر وہ بات نہیں آ سکتی جو رمضان کے ہر چیز کا اس کی تاریخ میں اثر ہوتا ہے۔ قضا ہو جائے گی بے شک، اس کی جو قضا ہے شریعت نے رکھی ہے وہ ہو جائے گی، مگر وہ بات اور جو پورے ہفتے کے غائب کر دیتے ہیں۔ پہلے نہیں تھا یہ کلچر، مگر اب آنے لگا چند سالوں سے کہ گرمی بہت ہے میاں، پسینہ بڑا بہ رہا ہے میاں، کیا کریں کیسے روزے رکھیں؟ اب تو دیہات میں بھی ولیجز میں پہلے یہ شکایت نہیں تھی۔ میں دیکھتا تھا اپنے بچپنے میں کہ بے شک بہت سارے لوگ نماز کے معاملے میں لاپرواہ ہوتے تھے مگر روزہ دار ہوا کرتے تھے، روزہ چھوڑنے کا دیہات میں تصور نہیں تھا، مگر اب چند سالوں سے دیہات اور ولیجز میں بھی یہ تصور پنپ رہا ہے۔ ہٹے گھٹے نوجوان روزہ چھوڑ رہے ہیں اور کھیتوں پہ جا کر کے کھانا کھاتے ہیں، اور علماء اگر سمجھانے لگیں تو وہ الٹے سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ یاد رکھنا اگر روزے کی توہین میں تمہاری زبان سے ایک جملہ بھی نکلا تو یہ کلمہ کفر ہے، تمہیں دائرہ اسلام سے خارج کر دے گا۔ روزہ اسلام کا شعار ہے۔ روزہ 5 بنیادوں میں سے ایک بنیاد کا نام روزہ ہے۔ ارے چہرے کو منور کرتا ہے روزہ، جسمانی بیماریوں کو دور کرتا ہے روزہ، تمہارے گھر میں برکتوں کے دروازے کھولتا ہے روزہ۔ ارے یہ روزہ ہی تو ہے کہ جب تم افطار کے وقت میں بیٹھ جاتے ہو، آپ کے دسترخوان پہ طرح طرح کی غذائیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، مشروبات بھی ہیں، معقولات بھی ہیں، الگ الگ غذائیں ہیں۔ اس وقت رب اپنے فرشتوں کے درمیان اپنے بندوں پہ فخر کرتا ہے، کہتا ہے بندو اے میرے فرشتوں دیکھو میرے بندوں کو کیسی کیسی غذائیں ہیں، کتنا وقت ہو چکا ہے انہوں نے نہ کھایا ہے نہ پیا ہے، اور اب بھی ان کے سامنے رکھا ہوا ہے، جب تک میرے گھر سے اجازت کا پروانہ نہیں آ جائے گا یہ میرے بندے ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ اور اس وقت کی دعائیں کتابوں میں لکھا ہوا، اس وقت کی دعائیں رب قبول فرماتا ہے۔
اس لیے میں عورتوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ دسترخوان 7 8 یا 5 یا 4 5 منٹ پہلے بہرحال بچھا لو اور بیٹھ جاؤ. سب عورتیں بھی گھر کی عورتیں ہیں, ظاہر ہے سب محرم ہیں ایک دوسرے کے حساب سے, تو بیٹھ جاؤ اور وہیں پر رب سے دعائیں کرو. اس وقت رب کی رحمت بڑے قریب ہوتی ہے. رب سے مانگو, مانگنے کا دروازہ کھلا ہوا ہے, سانس بند ہو گئی تو پھر مانگ نہیں پاؤ گے. مانگو آج مانگو خوب دعائیں, مظلوموں کی رہائی کی دعا مانگو. یا اللہ مظلوموں کی پردے غیب سے مدد فرما. اس کے علاوہ یتیموں کے لیے دعائیں مانگو, اپنے بچوں کے اچھے بھوش کے لیے دعائیں مانگو, بری عادتوں سے نجات مل جائے یہ دعائیں مانگو, اللہ حسن خاتمہ عطا فرمائے یہ دعائیں مانگو, اور مدینہ بار بار جانے کی اللہ سعادت عطا فرمائے. مبشر بھائی یہ دعائیں مانگو. سبحان اللہ, خوب مانگو دعائیں. رب کی رحمت بڑے قریب ہے. اس وقت تو لب کھولے گا فرشتے آمین کہیں گے تیری دعا پر. دعائیں کر, اس وقت اللہ کی رحمت برستی ہے, اللہ کی رحمت بڑے قریب ہوتی ہے. مگر افطار میں تبھی تو بیٹھے گا جب روزہ دار ہوگا. مگر قاری طارق صاحب بعض لوگ روزہ دار نہیں ہوتے پھر بھی بیٹھ جاتے ہیں. افطار میں بیٹھیں گے اونچی والی مفلر کی ٹوپی لگا کر, مخمل یا مخمل رامپوری ٹوپی ہے, اتنی اونچی ٹوپی لگا کے بیٹھیں گے یوں, ایسے لگے گا جیسے روزہ دار کے ساتھ ساتھ تہجد گزار بھی ہیں, جبکہ 8 کے کھاٹ کے 360 کے ہیں. ہاں بیٹھیں, ماشاءاللہ اچھی بات ہے, چلو بیٹھیں. وہاں تک بیٹھنے تک مجھے شکایت نہیں ہے, بعد میں کسی نے بتایا کہ تھا نہیں ان کا بیٹھ ہی گئے تھے. اب پتہ نہیں سچ ہے جھوٹ ہے, بہرحال میں نے تو پہلے کہہ دیا, کچھ تحقیق نہیں ہے, مگر کانوں میں آئی ہے بات. کسی سے پوچھا گیا کہ جب روزہ نہیں ہے تو بیٹھے کیوں ہو, تو کہنے لگے یار کوئی غیر مسلم تھوڑی ہیں بیٹھ ہی سکتے ہیں. یار وہ اس کو کتنا اچھا لگتا ہے جو دن بھر کا روزہ دار ہوتا ہے, وہ بیٹھا ہوا ہے. سبحان اللہ, ذرا جھوم کے بولو نا یار سبحان اللہ, اور مچل کے بولو. روزہ رکھے گا جو بھی جنت میں جائے گا, روزہ رکھے گا جو بھی جنت میں جائے گا, فضل خدا سے دیکھنا عزت وہ پائے گا. اللہ اللہ, اتنا پیارا مہینہ, اتنی برکتوں والا مہینہ کہ جیسے ہی یہ مہینہ آتا حضرت سلمان فارسی سے ایک بڑی پیاری حدیث, بڑی طویل حدیث منقول ہے. میرے حضور اپنے صحابہ کا اجتماع فرماتے, صحابہ کرام کے درمیان حضور کا پیارا خطاب ہوتا, آپ باز و نصیحت کرتے, کہتے میرے صحابہ وہ مبارک مہینہ آنے والا ہے جس میں اللہ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں, جس کے اندر ایک رات ایسی ہے جو 1000 راتوں سے بہتر, جس کے اندر ایک عمل کرو تو اللہ 70 اعمال 70 یعنی 70 نیکیاں عطا فرماتا ہے, ایک نیکی کرو تو 70 نیکیاں. حضور نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةِ, یہ صبر کا مہینہ ہے, اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کا مہینہ ہے, اپنے شکم پہ کنٹرول کرنے کا مہینہ ہے. حضور فرماتے ہیں صبر کا بدلہ اللہ نے جنت رکھا. اس کے آگے میرے حضور نے ارشاد فرمایا اے مومنو یہ بڑی برکتوں کا مہینہ, جو اس مہینے میں روزہ داروں کو افطار کراتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل و کرم سے اتنا ہی ثواب عطا فرماتا ہے جتنا روزہ دار کو دیا. مطلب ایک تو اپنے روزے کا ثواب ملے گا جو رکھا ہے, اور دوسرا ایک روزے کا ثواب اور ملے گا اگر ایک بندے کو افطار کرایا. یہ کتنا پیارا حضور نے ارشاد فرمایا. صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے پاس اتنا سرمایہ نہیں, اتنا کھانے کا سامان نہیں جو ہم افطار کرا دیں. ان کا مقصد یہ تھا کہ اتنا نہیں جو ہم لوگوں کو کھانا کھلا دیں. حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ یہ ثواب تو اللہ تعالیٰ تب عطا فرماتا ہے جب تم کھجور پہ افطار کرا دو یا دودھ پہ افطار کرا دو. حدیث سے یہ بھی روشنی ملتی ہے کہ اگر پانی پہ بھی افطار کرا دو تب ہے یہ ثواب. بھر کے پیٹ نہیں, شکم سیر نہیں, صرف افطار پہ ہے یہ ثواب کہ ایک روزے کا ثواب اور مل گیا, تب ہے یہ ثواب ایک کو کرایا تو. اس کے بعد میرے حضور کہتے ہیں وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْزِهِ شَرْبَةً لَا
یظمأ حتی يدخل الجنہ، اے صحابہ اگر کوئی کسی دوسرے روزہ دار کو شکم سیر کرا دے یعنی بھر کے پیٹ کھانا کھلا دے، مطلب یہ تھا حضور کا کہ وہ شکم سیر ہو جائے، جو کھانا کھاتا وہ کھا لے، اتنا کھانا اگر کھلا دیا، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرے اس بندے کو حوض کوثر سے ایسا جام پلائے گا کہ جب تک جنت میں نہیں پہنچ جائے گا پیاسا نہیں ہوگا۔ ذرا مچل کے بولو اور بلند آواز سے، تو مال والو دولت والو پیسہ ایسی جگہ اٹھاؤ کہ روزانہ اللہ نے دیا ہے تو روزانہ لوگوں کو بھی افطار کراؤ، اللہ توفیق دے دیگے چڑھاؤ، اپنے آس پڑوس میں بھی بھیجو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ ہمارے دیہات میں یہ رواج ہے، بعض جگہ شہروں میں بھی ہے اور بہت ساری جگہوں پر ہوگا بے شک، مگر ایک دوسرے کے گھر پہ اس سے محبت بھی بڑھتی ہے۔ او بھائیو افطار کراؤ، کتنا ثواب، کیا معلوم کون سا روزہ دار دل سے دعا دے کر کے چلا جائے، تیرا بیڑا یہاں بھی پار ہو جائے اور وہاں بھی، آواز آئے، وہاں بھی پار ہو جائے۔ اس لیے میں نے تقریر یہیں سے شروع کی تھی کہ لے کر رحمتوں کا سامان آ رہا ہے، ہو مبارک مومنو، آواز آئے، ہو مبارک مومنو، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، سامان رحمتوں کا لا رہا ہے۔ خوب قرآن پڑھنا بھائیو، جلوتوں میں قرآن پڑھنا بعد فجر۔ پہلے ہم مسجدوں میں دیکھا کرتے تھے کہ ناظرہ خواہ آ گئے، فجر کی نماز کے بعد سے کوئی 1 گھنٹہ پڑھ رہا، کوئی 2 گھنٹہ پڑھا، وہ رواج ختم ہو رہا ہے قاری زغم صاحب۔ یہ افسوس کی بات نہیں ہے، ہمارے وہاں نہ صرف باتیں زیادہ ہیں، عمل کی طرف دھیان نہیں ہے، ہلڑ بازی کرا لو بس، کیا نتیجہ آیا؟ قرآن شریف پڑھنا بند کر دیا ہمارے لوگوں نے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ بعض لوگ ناظرہ تک بھول گئے، یا ناظرہ بھول گئے، تمہارے ابا نے ناظرہ اس امید سے پڑھایا تھا کہ میرا بیٹا مجھے ایصال ثواب کرتا رہے گا، تو دولت کمانے میں اتنا منہمک ہو گیا کہ ابا کے لیے 1 پارہ نہیں پڑھ سکتا روزانہ۔ ارے 1 پارہ نہیں تو 1 رکوع پڑھ لے، مگر پڑھ تو لے۔ رمضان کے مہینے میں بھی بعض قرآن شریف کھول کر کے نہیں دیکھتے، ارے قرآن کھولو، یہ شفا ہے، روحانی امراض کے لیے بھی شفا ہے اور جسمانی امراض کے لیے بھی شفا ہے۔ میں نے خود دیکھا، مجھے خود دھیان ہے، اچھی طریقے سے یاد ہے کہ پوری مسجد بھر جاتی تھی نمازیوں سے۔ قاری بلال صاحب تھا کہ نہیں تھا؟ اب نہیں ہے، لوگ پڑھتے ہیں بے شک مگر کم پڑھتے ہیں، اس کی طرف آپ لوگ توجہ دیں۔ یہ پیغام میرا دوسروں تک بھی پہنچائیں، آپ سب سے کہہ رہا ہوں میں، اور آپ بھی اگر ناظرہ خواہ ہیں پڑھیں روزانہ، اور یہ دعا کریں پڑھنے کے بعد، یا اللہ اس قرآن سے ایسا رشتہ جوڑ دے مالک، نہ یہاں چھوٹے اور نہ وہاں چھوٹے۔ ایسی عظیم کتاب ہے قرآن، ایسی عظیم کتاب ہے، پکڑ تو لے قرآن کا دامن، دنیا میں تو مت چھوڑ، مر کے قبر میں پہنچے گا نا قرآن تجھے نہیں چھوڑے گا، مان لینا میری بات۔ عذاب کے فرشتے، ایسی روایات ہیں جن کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اگر عذاب کے فرشتے آ جاتے ہیں قرآن سے محبت کرنے والے کے پاس، قرآن پڑھنے والے کے پاس، قرآن کو خلوص للہیت کے ساتھ تلاوت کرنے والے کے پاس، تو قرآن نورانی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ فرشتوں کو کہتا ہاتھ مت لگانا، ہاتھ مت لگانا، ہاتھ مت لگانا۔ ہاں سورہ ملک کے بارے میں بھی ہے، اور باضابطہ قرآن عظیم، اور قرآن کہتا ہاتھ مت لگانا، فرشتے کہتے ہیں یہ گناہگار ہے، تو قرآن کہتا ہے میرا ربی غفار و ستار ہے۔ عذاب کے فرشتے کہتے ہیں قرآن تو 20 سے ہٹ جا، کہتا نہیں ہٹوں گا، اس لیے کہ دنیا میں دنیا سو رہی ہوتی تھی مگر یہ میری تلاوت کر رہا ہوتا تھا، دنیا میں یہ میری تلاوت کرتا تھا، قبر میں میں اس کی حفاظت کروں گا۔ اس لیے قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا۔ آ رہا ہے لے کر رحمتوں کا سامان، آ رہا ہے، ہو مبارک مومنو، آواز آئے، ہو مبارک مومنو، زور سے ہو مبارک مومنو۔ خوب پڑھنا قرآن۔ میں قرآن پہ اس لیے لے کر کے آیا کہ ناظرہ خواہ حضرات نے بھی قرآن پڑھنا چھوڑ دیا۔ بعض جو قرآن شریف پڑھتے ہیں نا ناظرہ خواہ، اتنا مضبوط ناظرہ ہوتا ہے کہ حفاظ کو کہیں متشابہ لگ جائے نا تو کھانس تو دیتی ہیں پیچھے سے، قاری بدر علم صاحب۔ اور حفاظ کے لیے بھی ایک بات کہوں گا، بھئی میری آواز دور تک جائے۔ یہ جو حفاظ ہوتے ہیں نا بڑا پریشر ہوتا ہے ان کے دماغ پر، آواز خراب نہ ہو جائے اس لیے زیادہ چٹکلی چیزیں نہیں کھا سکتے، دسترخوان پہ رکھی ہوئی ہیں، دل مچلا رہا، مگر کہیں بیٹھ نہ جائے گا، ارے کیسی بریانی میرے بھائی، وہ تک نہیں کھاتے، وہ جو رکھا ہوا تھا پہلے، چاٹ مسالے تک، دل تو بہت چاہتا ہے مگر پھر سوچتے ہیں اگر گلا بیٹھ گیا تو تراویح کون سنائے گا۔
اچھا پھر وہ جب مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں اس لیے بھیا جہاں تک میری آواز جائے اماموں کے تراویح سنانے والے حفاظ کے اگر متشابہ زیادہ لگ جائیں تو چوکھٹ پہ آ کے مسجد کی تبصرے مت کرو کہ کچا نکل رہا، یہ دیکھو کہ اس کی ہمت کہ وہ قرآن سنا رہا ہے، بے شک بے شک، اس کا بھی تو خیال کرو کتنا پریشر ہے اس کے دماغ پہ، کتنی رکعات ہو گئیں وہ بھی یاد رکھنا ہے، ترویحہ یعنی 4 رکعات کے بعد بیٹھنا ہے، بولو یہ بھی یاد رکھنا ہے، کہاں پہ چھوڑا تھا وہ بھی یاد رکھنا ہے۔ یار کتنی قربانی، یہ تو حضور کا معجزہ ہے، خدا کا کرم ہے جو مصلی پہ کھڑے ہو کے وہ قرآن سنا رہا ہے۔ یقین نہ آئے تو 80 سال کے اس بوڑھے کو جو 5 وقتہ نمازی ہے ماشاءاللہ اور نماز یاد ہے، جس کے یاد نہیں ہے وہ تو بحث سے ہی خارج ہے، اس کو کھڑا کر دو سارے نمازیوں کے سامنے نماز سناؤ، میں نے مانا بے شک وہ سنا دے گا مناورار صاحب، تعوذ و تسمیہ بھی سنا دے گا، الحمد شریف بھی بہرحال لگ لپٹ کے سنا دے گا، اور وہ اللہ آپ کا بھلا کرے تسبیحات بھی سنا دے گا، مگر التحیات میں اسے متشابہ نہ لگے تو بہت بڑی کرامت سمجھ لینا ہی ہے۔ اور یہ 12 سال کا اگر بالغ ہے تو 13 سال کا 15 سال کا، یار بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ دو، بیٹا گھبرانے کوئی بات نہیں، متشابہ لگنا ہمت کر کہ بیٹا دودھ ہماری طرف سے پی لینا ہے نا، اور فکر مت کر تجھے ہم کپڑے بنا کے دیں گے، مہمان رسول ہیں میرے بیٹے کی، اور بیٹا اور محنت کر اور محنت کر، منوبل بڑھا اس کا۔ اور اگر وہ 12 سال کا نہیں یار 24 سال کا بھی ہے، مثال کے طور پہ وہ 36-40 سال کا بھی ہے، تو یہ تو دیکھو کہ کتنے نمازیوں کا امام بنا ہوا ہے، کتنے لوگوں کو قرآن سنا رہا ہے، ہمت افزائی کرو۔ ارے کچھ متشابہ زیادہ لگے گھبراؤ مت، کوئی بات نہیں ہے، 5 نہیں 10 لگیں، مگر جیسا پڑھ رہے ہو تلفظ کے ساتھ، صحیح پروناؤنسیشن کے ساتھ، تجوید کی مکمل رعایت کے ساتھ ویسے ہی پڑھتے رہو، ڈونٹ وری، کوئی ضروری نہیں ہے کہ تم 15 دن میں سناؤ، 27 دن میں سناؤ، آرام سے پڑھتے رہو، فکر مت کرو، اور فکر مت کرنا مولانا دل خوش کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے قاری وارث صاحب، علی وارث صاحب جی ماشاءاللہ بہت اچھا ادارہ چل رہا ہے ان کا بھی، اللہ شاد و آباد، محنت کر رہے ہیں قاری علی وارث صاحب، اللہ شاد و آباد رکھے، خوش رکھے۔ تو منوبل بڑھاؤ یہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ اچھا منوبل نہ بڑھا سکو، کچھ نہ دے سکو تو گڑ نہ دو، گڑ جیسی بولی بول دو۔ میں نے الحمدللہ میری بھی کافی محرابیں ہو چکی ہیں، مگر مجھے شروع کی جب ظاہر ہے شروع میں آدمی سناتا ہے تو پریشر تو ہوتا ہی ہے، پریشر تو بھی ہوتا ہے، کوئی ہر آدمی قاری بدرنم صاحب کی طرح حافظ پہ ہے۔ تو میں یہ دیکھتا تھا کہ نمازیوں میں 95 لوگ ایسے ہیں جو ہمت افزائی کرتے ہیں، مگر 1-2 لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا مقصد ہوتا ہے منوبل توڑنا۔ ہاں زیادہ ہوتے ہیں، تجربہ زیادہ ہے، ہاں، اور خاص طور پر صلاح قربت تو اتنے پلر بنا دیے نہ، تجربہ زیادہ ہے، اس بات پہ آپ مسافر کرو، اللہ خوش رکھے، بالکل صحیح کہا، اللہ شاد و آباد رکھے، مگر آپ جیسے لوگ بھی ہوتے ہیں نا ماشاءاللہ، اس لیے ہمت بڑھا کر کے رکھو۔ اور میرے ساتھیوں آپ سب سے جہاں تک میری آواز جائے میں کہہ رہا ہوں کہ رمضان کے مبارک مہینے میں تراویح ایک تحفہ ہے، باقی مہینے میں نمازیں ہیں بے شک، اور اس مہینے میں تو پڑھنا ہے ہی، مگر تراویح اور مہینوں میں نہیں ہے، اس لیے بہرحال تراویح کی پابندی کرنا اور تراویح پڑھتے رہنا۔ اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں 10 دن کی تراویح پڑھی انہوں نے، اس کے بعد پھر وہ غائب۔ اچھی بات ہے آپ نے ختم قرآن سنا، اللہ ثواب دے گا، مگر تراویح ساقی تھوڑی ہی ہے، تراویح تو پورے مہینہ ہے، پڑھیے۔ ارے صحیح ہے کہ نہیں بات، بولو ذرا زور سے بولو یار، کیوں نہیں پڑھ رہے بھائی؟ پڑھو، کیوں چھوڑ دیا آپ نے تراویح؟ پڑھو۔ اس معاملے میں خواتین کی تعریف کروں گا، عورتیں بہت پابند ہوتی ہیں تراویح کی، نے پڑھنا ہے جبکہ سحری میں جلدی اٹھنا بھی ہے، کھانا بنانا بھی ہے، اور گھر پہ کام بھی رہتا ہے، مگر خواتین کے اندر بنسبت مردوں کے زیادہ ذوق ہوتا ہے تراویح پڑھنے کا۔ تو میرا یہ پیغام ہے آپ تمامی حضرات تک، بھائیو روزے بھی رکھنا ہے، افطار اور سحری کا انتظام اپنے لیے بھی کرنا ہے، رب توفیق دے دوسروں کے لیے بھی کرنا ہے، اور نمبر 3 زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا ہے، نمبر 4 پابندی
پابندی کے ساتھ تراویح پڑھنا ہے، اور نمبر 5 بھائیو اپنے دلوں سے گناہوں کی کدورت نکالنے کے لیے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑانا ہے، توبہ کرنا ہے، اور رمضان کے آخری عشرے میں اللہ توفیق دے تو اعتکاف میں بھی بیٹھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ زور سے بولو ذرا، زور سے۔ ہاں، پابندی کرو گے، لاپرواہی تو نہیں کرو گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، مالک میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جس ترازو میں بندوں کے اعمال، ان کے کام تولے جائیں گے وہ کتنا بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پردے ہٹا دیے، حضرت داؤد علیہ السلام اس ترازو کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ اتنا بڑا ترازو تھا کہ اس کے ایک پلڑے میں، بھئی 2 پلڑے نا، ایک میں نیکیاں تلیں گی، ایک میں گناہ، ایک میں اچھے کام، ایک میں برے کام، وہ اتنا بڑا میزان، اتنا بڑا ترازو کہ ایک پلڑے میں 7 زمینیں اور 7 آسمان سما جائیں تب بھی بھرنے والا نہیں تھا۔ بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آیا تو روتے ہوئے کہا، یا اللہ اتنا بڑا میزان، اس ترازو، مالک کس کی نیکیاں اتنی ہیں جو یہ پلڑا بھر جائے نیکیوں کا۔ اللہ پاک نے فرمایا، داؤد وہ تو ہمارا کرم ہے، ہم جس سے راضی ہو جائیں اس کا کلمہ شہادت پڑھنا ہی اس پلڑے کو بھر دے گا۔ بے شک بے شک۔ اس لیے جھوم کے پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میزان کی بات آئی، ترازو کی، قیامت کے دن نامہ اعمال تولنے کی 3 صورتیں ہیں۔ بعض وہ ہیں جن کے بالکل نہیں تولے جائیں گے، اس کی 2 صورتیں ہیں۔ کچھ لوگ اتنے نیک ہیں کہ ان کے نامہ اعمال جو ہیں وہ نیکیوں سے لبالب ہیں، گناہ ہے ہی نہیں تو ان کے کیوں تولے جائیں۔ بے شک۔ اللہم اجعلنا منہم بفضلک، یا اللہ اپنے فضل سے ہم گناہگاروں کو بھی اسی میں شامل فرما لیں۔ جب مانگو تو پھر اللہ سے مانگو، اس لیے کہ اگر ہم اپنے اعمال کو دیکھیں گے تو مانگ بھی نہیں پائیں گے، اس لائق ہی نہیں ہے ہم، مگر مانگو تو پھر اللہ کا فضل مانگو، چونکہ وہ عطا کرتا ہے تو بجلی کو کڑک، شمع کو لو دیتا ہے، وہ تو پتھر میں بھی کیڑوں کو غذا دیتا ہے، اور دینے پہ جو آتی ہے کریمی اس کی ایک مانگو 100 دیتا ہے۔ اس لیے جب بھی مانگو اللہ کا فضل مانگو، تو ان کے اعمال نہیں تولے جائیں گے، نہیں تولے جائیں گے، چونکہ نیکیاں ہی نیکیاں ہیں۔ ایک گروپ وہ ہوگا ان کے بھی اعمال نہیں تولے جائیں گے، خری جاوید صاحب، یہ وہ ہوں گے کہ جن کے نامہ اعمال میں گناہ ہی گناہ ہوں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، آمین بولیے۔ گناہ ہی گناہ ہے تو کیوں تولے جائیں گے؟ گناہ ہی گناہ ہے۔ ایک طبقہ ایسا ہے جو زیادہ تعداد میں ہے، جس کے نامہ اعمال میں گناہ بھی ہیں، اور زور سے بولیے، آواز آئے، نیند آنے لگی کہ آپ لوگوں کو، گناہ بھی ہیں اور ان کے تولے جائیں گے۔ تو انہی میں سے ایک بندے کا جو نامہ اعمال ہے وہ کھولا گیا اور تولا گیا، ایک طرف نیکیاں ایک طرف گناہ، بالکل دونوں برابر۔ اس کی دھڑکنوں کا عالم کیا ہوگا یہ سوچیے، اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ ہم لوگ پڑھیں تو کلیجہ منہ کو آنے لگتا، اگر گہرائی میں جا کے پڑھیں تو، یعنی سانس، اور اس کی کیفیت کیا ہوگی بیان نہیں کر سکتے۔ اتنے ہی میں برائیوں کے پلڑے میں ایک گناہ ڈالا جائے گا جس کی وجہ سے گناہوں کا پلہ جھک جائے گا۔ اب جب گناہوں کا پلہ جھکے گا دل بھی بیٹھ جائے گا اس کا، ایک آس تھی وہ بھی ختم۔ اللہ پاک فرمائے گا ڈالو جہنم میں اسے، جہنم میں ڈال دو۔ فرشتے جب اس کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، کہے گا یا اللہ میرا کون سا گناہ ہے؟ اللہ پاک فرمائے گا یہ تیرا وہ گناہ ہے کہ تو نے ایک مرتبہ الجھن میں آ کے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے باپ سے اف کہا تھا، اف۔ یہ مواہب الدنیا کے اندر ہے، یہ روایت میں بیان کر رہا ہوں۔ اب فرشتے لے کے جا رہے ہیں اس کو، اف کہا تھا صرف باپ کو، اف۔
کتنے لوگ ایسے ہیں جو باپ کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتے. باپ اگر ڈانٹ دے موبائل چلانے پر، شراب پینے پر، گناہ کرنے پر، نشہ کرنے پر، گھر چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ شادی کے بعد بالکل چینج ہو گئے، وہ انہیں اپنے والدین کی یاد ہی نہیں آتی، خیال ہی نہیں آتا، بالکل بھول گئے. جبکہ والد نے پھٹے ہوئے بنیان میں ایک قطرے کو سمندر بنا دیا. باپ نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے، ادھار لے کے، مزدوری کر کے، پریشانیاں اٹھا کے، وقت سے پہلے فیس جمع کی. 2 وقت کا کھانا نہیں کھایا، 1 وقت کا کھانا کھایا، مگر اسکول میں فیس جمع کی. قطرہ قطرہ بچا لیا اس نے، اپنے خوابوں کو پا لیا اس نے، باندھ کر بھوکے پیٹ سے پتھر اپنا بیٹا پڑھا لیا اس نے. کتنی محنت سے پڑھاتا ہے باپ. اور بعض لوگ اپنے باپ کو، ماں کو نظر انداز کر دیتے ہیں. صرف نظر انداز ہی نہیں کرتے، ظلم کرتے ہیں ان پر. ایک ایک پائی کے لیے ترساتے ہیں، ایک ایک روپیے کے لیے ترساتے ہیں. ابھی یہاں ہریانہ میں ایک گوجر سماج سے تھے ہمارے ہندو بھائی، وہ UPSC ایگزام نکالا. ان کی جب پوسٹنگ ہوئی تو جب وہ ان کو کرسی ملنے والی تھی تو اپنے چیئر پہ، اپنی کرسی پہ خود نہیں بیٹھے، اپنے پتا جی کو بٹھایا انہوں نے اپنی کرسی پہ. اس کے قریب میں اپنی ماں کو بٹھایا اور یہ پیغام دیا کہ اس کرسی تک اگر میں پہنچا ہوں تو یہ ماتا پتا کی محنتوں کا نتیجہ ہے. بے شک صحیح بات. تب میں یہاں پر پہنچا ہوں. ابھی مجھے بڑا اچھا لگا بھائی قاری صاحب، آپ نے اپنے استاذ کا کئی دفعہ ذکر کیا. یہ احسان شناسی ہوتی ہے، ورنہ بعض مرتبہ لوگ اپنے اساتذہ کو بھول جاتے ہیں. کبھی نہیں بھولنا چاہیے. جنہوں نے آپ کو الف با تا سا بھی پڑھایا ہے، جس نے آپ کو یسر القرآن بھی پڑھایا ہے. اگر میں ماڈرن ایجوکیشن کی بات کروں، کسی نے آپ کو ABCD بھی پڑھایا ہے، چھوٹا آ بڑا آ یہ بھی پڑھایا ہے، تو اس نے آپ کی کامیابی کی عمارت میں پہلی اینٹ رکھی ہے. اگر بنیاد نہ رکھی جاتی تو عمارت تیار نہیں ہو پاتی. بے شک صحیح بات. تو ان کو بھی دیکھو تو سمان کے ساتھ سیلیوٹ کر دو، سلام کر دو، اور مسکرا کے صرف یہ دو مصرے پڑھ دو، ایک شعر پڑھ دو کہ خود سے چل کر نہیں یہ طرز سخن آیا ہے، پاؤں دابے ہیں بزرگوں کے تو فن آیا ہے. بے شک بے شک بے شک. میں نے بیچ میں اس لیے ذکر کیا تھوڑا سا کہ یہ بیماری ہمارے وہاں بہت چل رہی ہے. ہم سے پولیس کے ادھیکاری جانا ہوتا جیسے پیس میٹنگ میں، تو اس کا ذکر آتا ہے کہ مسلمانوں کی شکایتیں بھی آتی ہیں کہ وہ اپنے ماتا پتا کا سمان نہیں کرتے. اور وہ کیا سوچتے ہوں گے ہمارے بارے میں کہ بتاؤ ان کا باپ کتنا پریشان ہو گیا، جو وہ باپ کتنا پریشان ہو جاتا ہوگا جب وہ پولیس میں جاتا ہوگا. یعنی جب اس کے پاس کوئی آپشن نہیں بچتا تبھی تو پولیس میں گیا وہ. تو اس سے کتنا غلط اثر جاتا ہم لوگوں کا، خود بتاؤ مجھے، جاتا کہ نہیں جاتا؟ تو اف کہا، بس اف. اب دیکھو وہ گناہ لے گیا اس کو جہنم میں. مطلب لے ابھی جہنم میں نہیں گیا، لیکن جہنم میں جانے کا ذریعہ تو بن گیا نا وہ ایک ہی گناہ. اس کو فرشتے جہنم کی طرف لے کر کے جا رہے ہیں. اتنے ہی میں اس کی نظر پڑے گی اپنے باپ پر، اور وہ دیکھے گا کہ میرے باپ کو بھی فرشتے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ منظر اس سے دیکھا نہیں جائے گا. بلڈ ہوتا ہے یار، خون ہوتا ہے. کہتے ہیں نا خون اپنا رنگ دکھاتا ہے. یہ دیکھے گا وہ تو فرشتوں سے کہے گا ٹھہرو. فرشتے کہیں گے کیوں ٹھہراتا ہے؟ مجھے میرے رب کی بارگاہ میں بات کرنے دو، مجھے اپنے رب سے عریضہ کرنا ہے، مجھے میرے رب کی بارگاہ میں پیش کرو. اللہ فرمائے گا ہاں بتا، میں تیری بات سن رہا ہوں، کیا کہنا چاہتا ہے؟ رو کر کہے گا مالک میں اپنی سزا کم نہیں کرا رہا ہوں، میں اپنی سزا ختم نہیں کرا رہا ہوں، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے باپ کے گناہوں کا بوجھ میری گردن پہ لاد دیا جائے، اس کی سزا بڑھا کر کے میری سزا میں اضافہ کر دیا جائے، یعنی اس کی سزا میرے کھاتے میں ڈال دی جائے، مجھے ڈبل سزا ہو جائے، مگر میں اپنے ابا کو جہنم میں جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. اللہ کو یہ جواب اتنا پسند رب فرمائے گا اے بندے تو نے دنیا میں تو اپنے ابا کا خیال نہیں کیا،
وہاں تو تو نے اف کہا اپنے ابا کو جس کی وجہ سے تو آج جہنم میں جا رہا ہے، آج تجھے اپنے ابا پہ بڑا پیار آ رہا ہے، کہتا ہے یا رب مجھے اپنی غلطیوں کا اعتراف ہے، مجھے اپنی خطاؤں کا اعتراف ہے، میں جہنم میں جلنا منظور کر سکتا ہوں مگر اپنے باپ کو جہنم کے شعلوں میں نہیں دیکھ سکتا، یا اللہ میرے باپ کی سزا بھی مجھے دے دے۔ وہ کتنا کریم پروردگار، وہ کتنا رحیم پروردگار، ارحم الراحمین ہے وہ۔ اے میرے ساتھیوں، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، وہ ستار بھی ہے، وہ غفار بھی ہے، سوکھی ٹہنی کو ساز دیتا ہے، پتھروں کو بھی ناز دیتا ہے، اس کی قدرت کے سب کرشمے ہیں، جس کو چاہے نواز دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک فرمائے گا تجھے اپنے باپ کا جہنم میں جانا پسند نہیں، ہمیں تیری یہ ادا اتنی پسند کہ نہ تیرا باپ جہنم میں جائے گا نہ تو جہنم میں جائے گا۔ اپنے باپ کی انگلی تھام لے اور مسکراتا ہوا اپنے ابا کی انگلی تھام کے جنت میں داخل ہو جا۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کتنا کریم ہے پروردگار، ایک نیکی نے بیڑا پار لگا دیا۔ یعنی اس سے ایک بات کا یہ بھی ہمیں پتا چلا کہ باپ کے ساتھ خدمت کا معاملہ اور باپ کے ساتھ رحم دلی اور حسن سلوک کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا، یعنی اس کا ثواب ختم نہیں ہوتا قاری صاحب۔ اور دوسرا صرف یہاں نہیں، قبر میں میدان محشر میں بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کام آئے گا۔ ذرا جھوم کے بولو اور جھوم کے بولو۔ اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ساتھیوں نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کرو اور جھوم کے پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ رسول۔ یہ اس میں سے ایک بچہ تو شاید حافظ قرآن ہے، قاری قرآن ہے بھئی قاری صاحب، اور ایک ناظرہ خان حافظ۔ دیکھ رہے ہو بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچے ماشاءاللہ، کتنی کم عمر میں یہ بچے الحمدللہ اللہ کے کرم سے قرآن عظیم کی دولت اپنے سینے میں محفوظ کر چکے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ان کے استاذ نے، میں نے اپنی بہت سی تقریروں میں بات ذکر کی ہے، بس نچوڑ کے طور پہ یہ سمجھ لو کہ یہ لوہے کے چنے چبانا ہے، ہاں لوہے کے چنے چبانا ہے، تب جا کر کے یہ منصب ملتا ہے اور یہاں پہ آدمی پہنچتا ہے۔ میں نے جو آیہ کریمہ پڑھی، اللہ کہتا ہم نے قرآن کو شفا بنا کے نازل کیا ہے۔ قرآن شفا ہے، ہر مرض کی دوا ہے، ہر مرض کی شفا۔ یہ نہیں کہ صرف جسمانی بیماریوں سے بچنے کے لیے شفا ہے، نہیں، روحانی بیماریوں سے بھی۔ اور اب تو میرے ساتھیوں 3 یا 4 دن کی تو بات ہے، لیکن ہاں اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ایک حدیث میں پھر تقریر ختم، چونکہ وقت بھی کافی ہو گیا، اور میں تو مبارکباد دوں گا آپ لوگوں کو کہ آپ ابھی تک رکے ہوئے ہیں، ورنہ اس وقت تو لوگ چلے جاتے ہیں۔ اللہ خوش رکھے۔ اور ہمارے قاری صاحب کدھر چلے گئے بھئی؟ آپ بالکل فکر نہ کیجیے، یہ جتنے علماء کرام بیٹھے ہیں، قاری سلیمان صاحب منڈے ہاں میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں، مگر چونکہ کافی دنوں کے بعد ملاقات ہو رہی ہے تو نام ذہن سے نکل گیا۔ ماشاءاللہ ہمارے قاری صاحب، اللہ خوش رکھے۔ قاری ناظم صاحب اللہ شاد و آباد رکھے۔ تو یہ سب علماء آپ کے ساتھ ہیں، اور یہ ذرا ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کے آپ بھی ان کا منوبل بڑھا دو، حوصلہ بڑھا دو، آپ لوگ بھی ان کے ساتھ ہیں۔ اچھا ذرا ہاتھ نیچے کرو، اس بستی کے کتنے لوگ ہیں جہاں مدرسہ ہے؟ کافی لوگ ہیں یار، کچھ تو چلے گئے ہوں گے نا ضرورت سے، نیند کا بھی ٹائم ہو گیا قاری ناطق صاحب، تو ہمت مت ہارو۔ ویسے یہ ہمت ہارنے والا آدمی نہیں ہے ہمارے قاری رفائز، نہ ہمت کے ماشاءاللہ اللہ نے حوصلہ دیا ہے۔ ارے یہاں ادارہ بن گیا تو تمہارے بچوں کو رب کے نام یاد کرنے کا ذریعہ مل گیا، ورنہ بری سوسائٹی میں بیٹھتے بچے۔ میرا ننیحال ہے رکن الدین سرائے، مجھے بتا سوسائٹی کیسی ہے یہاں کی، میں جانتا ہوں بہت قریب سے۔ ہاں اللہ کا شکر ہے آصف بھائی کہ یہاں کے لوگوں، یہاں پر انہوں نے اس محلے میں اور محلوں میں تو ہے ماشاءاللہ، مگر اس محلے میں بھی ضروری تھا تاکہ بری سنگت سے دور رہیں بچے، اللہ کا نام سیکھیں، بچپنے ہی سے ماں باپ کا ادب سیکھیں۔ ورنہ اگر جہاں پہ مدارس نہیں ہوتے، کوئی وہاں پہ اسکول یا مکتب نہیں ہوتا تو وہاں پہ بچے بری سنگت میں بیٹھنے لگتے ہیں۔ تو بستی والوں اور آپ کو بھی میں کہوں گا کہ آپ اتنا خیال رکھتے ہیں مدرسے کا، حالانکہ آپ تو دوسری بستی کے ہیں، مگر آپ یہ سوچ کر کے اس مدرسے سے جڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے پڑوسی تو ہیں۔
راستہ بھی ادھر ہی سے جاتا ہے، کیا پتا کون سی نیکی جنت میں جانے کا راستہ بنا دے۔ زور سے، ذرا زور سے بولو۔ اس لیے بالکل مت گھبراؤ قاری رفاعی صاحب، محنت کرتے رہو۔ ماشاءاللہ قاری زیغم صاحب جب چندہ کر رہے تھے تو مجھے اندازہ ہوا کہ اتنے سے مجمع میں سے اور کیا لوگ ہیں یار، یعنی اس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ ماشاءاللہ لوگوں میں حوصلہ ہے، ہمت ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد و آباد رکھے۔ بھائیو، اپنی تقریر میں اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں یہ حدیث سنا کر کے آخری، کہ حضور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف پہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ پہلے ممبر پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسرے پہ قدم رکھا تب فرمایا آمین، تیسرے پہ قدم رکھا تب فرمایا آمین۔ نماز ہو گئی جمعے کی۔ بعد نماز جمعہ صحابہ نے عرض کیا حضور اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا، ہم آمین کی آواز سن رہے تھے مگر کس کی دعا پہ آپ آمین کہہ رہے تھے یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ صحابہ نے جب یہ سوال کیا تو ہمارے نبی نے فرمایا صحابہ جب میں ممبر پہ چڑھنے لگا تو آسمان سے فرشتوں کے سردار جبریل امین آ گئے، اور وہ آتے ہی انہوں نے جو ہے یہ کہا رب کی بارگاہ میں یہ عریضہ کیا، یا اللہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، ہلاک برباد ہو جائے وہ شخص جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو پائے، دونوں کو یا دونوں میں سے ایک کو، اور اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کرے۔ حدیث کا لب لباب ہے۔ حضور کہتے میں نے کہا آمین، پھر قدم بڑھایا، یا رسول اللہ جس کے سامنے آپ کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے، آپ کا مبارک نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ آپ نے قدم بڑھایا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ تباہ و برباد ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پائے اور روزے نہ رکھے، روزوں کا ادب نہ کرے، یعنی اس مہینے کی شرعی رعایت نہ کرے وہ بھی برباد ہو جائے۔ اب حضور جب چڑھ رہے تھے یعنی آپ قدم بڑھا رہے تھے، جو الگ الگ ممبر ہیں 3 ممبروں پر، تو انہوں نے یہ دعائیں کی تینوں، ایک ممبر پہ ایک، دوسرے پہ ایک، تیسرے پہ ایک، یعنی ٹوٹل کتنی ہو گئی ہیں 3، اور حضور نے کیا کہا آمین۔ تو مجھے بتاؤ کہ یہ بات کہنے والے ہیں جبریل امین، آمین کہنے والے ہیں رحمت للعالمین، اور قبول کرنے والا ہے رب العالمین۔ اس کی قبولیت میں کسی کو شک ہو سکتا ہے؟ بتاؤ، شک ہو سکتا ہے؟ اب اندازہ لگا لو کہ ماں باپ کی نافرمانی کی تو ہلاکت پر دعا ہے، کس کی؟ جبریل امین کی، اس کے خلاف، یعنی اس کے خلاف دعا ہے خدا کی بارگاہ میں جس نے نافرمانی کی، جبریل امین کی آمین ہے رحمت للعالمین کی، اور قبولیت کی سند ہے رب العالمین کی۔ اور اس میں زور سے بولو رمضان کے روزے بھی ہیں۔ جو رمضان کے روزے نہیں رکھے گا، بے حرمتی کرے گا، کتنا بدنصیب ہوگا وہ آدمی جو روزوں کا ادب نہ کر سکے، وہ گڑ گڑائے توبہ کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بات میری زبان سے خلاف شرع سرزد ہو گئی ہو، میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی پڑھ لیجئے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے۔ ہم نے تو سمندر میں بھی رستے ہیں نکالے، ہم نے تو سمندر میں بھی رستے ہیں نکالے، یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے۔ اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، اللہ میرے رزق کی برکت نہ
چلی جائے تو روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے. کھڑے ہو جائیے, سلام پڑھ لیجیے. السلام علیکم.